میں شکیلہ سجاد ایک بار دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے یہ آبزرو کیا ہے، بہت سے اسکولز میں بہت سارے ٹیچرز کام کرتے ہیں اور وہ بچوں کی درس و تدریس سے متعلق ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے ہیں، لیکن انہیں کلاس میں اور اسکول میں بچوں کی ٹریننگ کے دوران، بچوں کو ایجوکیشن دینے کے ٹائم پر بہت سارے پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ جو نیو کمرز ہوتے ہیں انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا اور بعض اوقات بہت ایکسپیرینس ٹیچرز بھی ان پرابلمس کو فیس کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم ٹیچرز کو کچھ ایسی ٹیکنیکس بتائیں جس سے وہ کلاس میں بچوں کو یا ان کو جو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہے ان کو فیس کرنے میں اور ان کو سالو کرنے میں ان کو آسانی رہ سکے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے اور ہم آپ کو وہ تمام ٹیکنیکس بتانا چاہ رہے ہیں جو ایک اچھی ٹیچر کو اور ایک اچھے استاد کو، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، ان کو آنا چاہیے۔ تو ہم بیسک سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ ہمارے بہت سے نیو کمرز جو ینگسٹرز ہیں، جو ینگ ٹیچرز ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ انوالو ہو سکیں اس میں، لہٰذا ہم بالکل بیسک سے سٹارٹ لیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم کلاس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کو ڈسکس کریں گے کہ ٹیچرز کے کیا ڈوز ہونے چاہیے اور کیا ڈونٹس ہونے چاہیے۔ تو آئیے ہم اپنی پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں اور اپنی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کلاس میں سب سے پہلے ہم ٹیچر جب کلاس میں انٹر ہوتی ہے تو ان کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ کلاس پریپیئر ہو کر اور پراپرلی کلاس لے سکیں، جس کے لیے سب سے پہلے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنا لیسن پریپیئر کر کے کلاس میں انٹر ہو۔ وداؤٹ پریپریشن کہ اگر آپ کلاس میں انٹر ہوں گے تو آپ کی کلاس نوائزی بھی ہوگی، کلاس میں ڈسپلن کے پرابلمس بھی ہوں گے اور بچے بھی سیٹسفائی نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ٹیچرز کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے کلاس میں جس وقت انٹر ہوں تو وہ فلی پریپیئرڈ ہوں۔ ان کا لیسن پلان جو ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اس پر انہیں ہوم ورک کرنا چاہیے اور ہوم ورک کر کے ہی کلاس میں جب وہ انٹر ہوں گے تو ان کا لیسن بھی پراپرلی ڈیلیور ہوگا اور بچے بھی سیٹسفائی ہوں گے۔ جس وقت ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ٹاپک کو، جو ٹاپک ہم نے آج پڑھانا ہے کلاس میں، اس کا سب سے پہلے انٹروڈکشن بہت اچھے طریقے سے بچوں کو دینا چاہیے۔ انٹروڈکشن دینے کا بہت آسان اور انٹرسٹنگ وے یہ ہے کہ ہم پہلے بچوں سے وارم اپ کوشچنس کریں۔ ہمارے بچوں کے پاس بہت اچھی نالج ہے، ہمارے بچے آج کل جو اسٹوڈنٹس کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی کلاس کے ہوں، جونیئر کلاسز یا سینئر کلاسز کے، ان کے پاس نالج بہت ہے کیونکہ بچے موبائل، نیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں، اپنے بڑوں سے بہت کچھ سیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو بھی ٹاپک آپ پڑھانے کے لیے کلاس میں جاتے ہیں ان سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ بچوں کے پاس نالج آلریڈی ہوتی ہے۔ تو یہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ وارم اپ کویشچن کے تھرو بچوں سے وہ نالج پوچھیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اور اپنے ٹاپک کا انٹروڈکشن بچوں کو دیں۔ پھر اس کے بعد ٹیچر کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کلاس میں جب اپنے لیسن کو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، جب اپنے لیکچر کو ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ ورڈ ٹو ورڈ لیسن کو پڑھانے کی بجائے اس لیسن سے، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں۔ جب امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ ڈسکس کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا پورا لیسن ڈیلیور ہو جائے گا، آپ کا چیپٹر 2 یا 3 لیکچرز میں کور ہو جائے گا۔ تو امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ ورڈ بائی ورڈ بچوں سے ریڈنگ کروائیں یا ٹیچر خود ریڈنگ کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ بچوں سے ڈسکشن کیا جائے۔ ڈسکس کرنا چاہیے تھرو این ایکٹیویٹی۔ جیسے اگر آپ کلاس میں ناؤن پڑھا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ بورڈ پر ناؤن کی ڈیفینیشن لکھی جائے اور بچوں کو چند ایک ایگزامپلس دے کر اور وہ لیسن کاپی پر ان سے پیسٹ کرنے کے لیے کہا جائے، اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا
کہ اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیے کہ ناؤن ہمارے پاس کون کون سے ہیں. کلاس روم میں ہی آپ کو بہت سارے ناؤن مل جائیں گے. کاپی ہے، پینسل ہے، بک، بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ اگر آپ کے پاس ہے، گرین بورڈ، جو بھی جس طرح کا بھی بورڈ لگا ہوا ہے آپ کے پاس وہ آپ کا ناؤن ہے. فین ہے، والز ہیں، چیئرز، ڈیسک، ڈسٹ بین، مارکر، ڈسٹر، بیگ، یہ ہر ایک چیز بچوں کی ناؤنز ہیں جو بچوں کو آپ انہی کے سراؤنڈنگز میں دیکھیے، وہیں پر ڈسکس ان کے ساتھ کیجئے تو آپ کی ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی، بچوں کو کانسیپٹس بھی کلیئر ہو جائیں گی. بچوں کے ساتھ ہمیشہ پولائٹلی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. پولائٹ وے میں ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں. بہت زیادہ شاؤٹنگ کو یا بچوں کے ساتھ ہارش لینگویج کو کبھی بھی یوز نہیں کرنا چاہیے. بچے اس سے ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے جو درمیان ایک پازیٹیو اور ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے بچوں کے ساتھ پولائٹلی بات کیجیے. اس کے بعد ہم جو بچوں کی پرابلمس ہیں، اینٹسپیٹ لرننگ ڈیفیکلٹیز کو ہم نے اوور کم کرنا ہوتا ہے. جو بچے ڈیفیکلٹیز فیس کرتے ہیں اپنے لیسنس میں، ان ڈیفیکلٹیز کو آپ نے بینگ اے ٹیچر پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. ان ڈیفیکلٹیز کو آپ نے کور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ بچے جو پرابلم فیس کر رہی ہیں یا جن کو کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں یا جن کو اگر ایک میتھڈ سے بات سمجھ نہیں آ رہی تو ان کو دوسرے میتھڈ سے وہ چیز سمجھا دی جائے. ان کو کچھ ایکسٹرا ٹائم دیا جائے تاکہ وہ بچے بھی کانسیپٹ ان کو کلیئر ہو جائے اور وہ بھی دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. انتھوزیزم ہونا چاہیے. جس وقت کلاس میں ٹیچر جاتی ہے وہ ایک بہت انہیں چاہیے کہ وہ کلاس میں انٹر ہونے سے پہلے وارم اپ ہوں، خود بھی انٹرسٹ کے ساتھ کلاس میں جائیں. جب کلاس میں جائیں تو ان کے پاس ان کی کمپلیٹ ایویٹس ہونے چاہیے، ان کے پاس ان کی لیسن سے ریلیٹڈ ہر چیز موجود ہونی چاہیے جو وہ کلاس میں جا کر پریزنٹ کریں گی، جو وہ کلاس میں جا کر بچوں کو جس طرح سے پڑھائیں گی اور جن ایکٹیویٹیز کو یوز کریں گی وہ تمام مٹیریل ان کے پاس ہونا چاہیے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ٹیچرز ایک انٹرسٹ شو کریں گے. ادروائز کلاس میں وہ اپنا لیکچر بہت اچھے سے ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. سیکنڈ ہمارے پاس آتا ہے ہمارے ڈونٹس، یعنی کلاس میں ٹیچر جب انٹر ہوتی ہیں تو ان کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جو اگر وہ کریں کانشیسلی یا انکانشیسلی ان سے اگر ہو جاتا ہے تو ان کے لیکچر پر اور ان کی کلاس پر اس کے نیگیٹو امپیکٹس آ سکتے ہیں. جیسے لیٹ ارائیولس ہیں. بعض ٹیچرز کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کلاس میں 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ لیٹ جاتے ہیں، اور اگر جاتے ہیں تو اپنی چیزیں بھول کر آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ ان چیزوں کو کلیکٹ کرنے کے لیے یا اسٹاف روم میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں یا کہیں پر بھی ان کو لینے کے لیے جاتے ہیں. تو لیٹ ارائیول جو ہے وہ بچوں کے پر بہت نیگیٹو امیج ٹیچر کا چھوڑتا ہے. تو لہٰذا کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ٹائم پر کلاس میں پہنچنا ہے. ناٹ انٹرسٹڈ ہے ٹیچر اگر اپنا لیسن پراپر پریپیئر نہیں کیا ہوگا. بہت سے ایسے لیسنس ہوتے ہیں، ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جس میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جب ہم ٹیچر بنتے ہیں اور جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہمیں وہ لیسنس بھی بچوں کو ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں جن میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے تو ہم وہ لیکچر بھی بہت اچھے سے ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو اس چیز پر ہم نے اپنے کنٹرول کرنا ہے کہ ہم نے وہ لیسنس، وہ ٹاپکس جن میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے، بچوں کو کوشش کرنا ہے کہ وہ بھی بہتر طریقے سے ہم سمجھا سکیں. ڈونٹ بی ہارش ود اسٹوڈنٹس. بچوں کے ساتھ ہارش لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے. بچے ان چیزوں کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ سہم بھی جاتے ہیں. نروس نہیں ہونا چاہیے ایک ٹیچر کو. اگر ٹیچر نے لیسن پریپیئر نہیں کیا ہوا اور اگر ٹیچر کے پاس ایویٹس نہیں ہیں یا ان کے پراپس جتنے بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، لیسن سے ریلیٹڈ ہیں وہ نہیں ہیں تو ٹیچر ہمیشہ نروس ہو جاتی ہیں. تو بچوں کے سامنے کبھی بھی اپنی
نہ ہو، نروسنس شو نہ کریں بچوں کے سامنے. اس طرح سے بچوں کے ہاتھ آپ کی ایک ویکنس آ جائے گی، ویک پوائنٹ آ جائے گا، اور پھر آپ کی کلاس کا ڈسپلن متاثر ہوگا. ڈونٹ ڈسکس irrelevant تھنگس. بچوں کے ساتھ کبھی بھی کوئی irrelevant ٹاپک پر بات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ان کو اتنا اسپیس دینا چاہیے کہ وہ آپ کے لیسن کو ڈسٹرب کر کے اور آپ کی اٹینشن جو ہے ڈائیورٹ کر کے وہ کسی بھی ٹاپک پر بات کرنا شروع کر دیں. یہ اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ریلیونٹ ٹاپک ہوتا ہے اس سے کچھ ایکسٹرا بات، کوئی اس سے الگ سی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے پوری کلاس ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور لیسن بھی آپ کا کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. تو irrelevant چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. ڈونٹ کریٹ ڈفیکلٹیز فار اسٹوڈنٹس. کبھی بھی بچوں کے لیے ہم یا اسٹوڈنٹس جو ہمارے ہیں ان کے لیے ہمیں کوئی بھی ڈفیکلٹی کریٹ نہیں کرنی ہے کلاس میں. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ بچوں کو جب ہم لیسن دے رہے ہوتے ہیں، ہم لیکچر ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، تو ان کے لیے ایزی سے ایزی وے میں ان کو سمجھانا چاہیے. کبھی بھی کوئی ایسا میتھڈ یا کوئی ایسا کام جو بہت مشکل ہو وہ بچوں کو کرنے کے لیے ہوم ورک کے طور پر نہیں دینا چاہیے جب تک کہ وہ کلاس میں ڈسکس نہ ہو جائے. اگر آپ ایسا کریں گے تو بچوں کا انٹرسٹ آپ کے سبجیکٹ میں بہت ہی کم ہو جائے گا. ڈونٹ اوور برڈن دا اسٹوڈنٹس. جو بچے ہیں ان کو اوور برڈنائز نہیں کرنا چاہیے. جو بچے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اتنا ہی کام دیں جتنی ان کی ایبلٹی ہے، کیونکہ ایک ٹیچر نے کلاس میں کام نہیں دینا ہوتا. 5-6 ٹیچرز دن میں 7 پیریڈ ہیں، کہیں پر 8 پیریڈس ہوتے ہیں، تو بچے اوور برڈنائز ہو جاتے ہیں. اگر 7 اور 8 ٹیچرز ان کو ڈیلی ٹیسٹ یا ہوم ورک یا کوئی بھی ٹاسک یا کوئی بھی اسائنمنٹ وغیرہ دے دیں تو بچے اوور برڈنائزڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کو پری پلان ہونا چاہیے، یہ پلان کرنا چاہیے کہ ایک دن میں کس کلاس کے کتنے ہوم ورک یا کتنے ٹاسک گھر جائیں گے. بچوں کے ساتھ کبھی بھی پرسنل نہیں ہونا چاہیے. پرسنل ریمارکس پاس کرنے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے دل میں ٹیچر کی رسپیکٹ بہت ہی کم ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے بچے پھر پرابلم کریٹ کرتے ہیں. ڈونٹ بی سلیو آف دا لیسن. ہمیں اکثر آبزرو کیا گیا ہے کہ ہمیں عادت ہوتی ہے کہ جو لیسن ہم پڑھا رہے ہیں ہم صرف اس لیسن میں جتنے ٹاپکس یا جتنی ڈیٹیل اس لیسن میں بک میں موجود ہے ہم صرف وہی پڑھاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے ٹیچر کے لیے کہ وہ لیسن پہ صرف اسی مٹیریل پر یا اس لیسن پر یا ان ہیڈنگس پر فوکس کرے جو ان کو بک میں دی گئی ہیں. اگر اس بک کے مٹیریل کے علاوہ، بک کی ڈیٹیل کے علاوہ ان کے پاس کوئی نالج ہے یا وہ سرچ کرتی ہیں یا وہ لیسن اپنا جس وقت پریپیئر کرتے ہیں تو ان کے پاس اگر کوئی ایکسٹرا نالج ہے تو وہ اسٹوڈنٹس کو دینی چاہیے. اس طرح سے بچوں میں بھی انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے اور بچے بھی اس طرح سے ایکسٹرا ایفرٹس کرنے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. ڈونٹ بی شاؤٹ ان دا کلاس. کبھی بھی کلاس میں بچوں پر شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی بچوں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پر چیخنا یا ان پر بے وجہ غصہ کرنا اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. جو ورڈز ہیں جو ہم اکثر ورڈز بولتے ہیں وہ ٹیچر کلیئر نہیں بولتے. ان جو ورڈز ہیں، جو الفاظ ہم بولتے ہیں ان کو ہم ممز کر لیتے ہیں، ان کو ہم کلیئر نہیں بولتے، جس کی وجہ سے بچوں کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تو ان چیزوں سے بھی ٹیچر کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہ جو بھی کلاس میں پڑھیں، ریڈنگ کریں، ماڈل ریڈنگ ہو یا وہ کوئی بھی لیکچر دے رہے ہوں تو ان کے ورڈز جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے. ڈونٹ ٹیچ ان آئسولیشن. کبھی بھی کسی ایک بچے کو الگ سے نہ پڑھائیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جب کلاس میں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس 20 یا 25 کی اسٹرینتھ ہے یا 30 کی اسٹرینتھ ہے، تو وہ تمام کے تمام بچوں کو ہم نے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. ہم ان تمام بچوں سے ہم نے بات کرنی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے
کہ آپ بالکل جو فرنٹ پہ بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو زیادہ فوکس کریں، ان سے بات کریں، انہی سے ڈسکس کریں، اور جو بیک بینچرز ہیں ان کو بالکل آپ اگنور کر دیں. اس سے بھی کلاس میں پرابلم بھی ہو سکتی ہے اور وہ بچے بھی ویک ہو سکتے ہیں، وہ بچوں کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. دوسرا، آپ کا وائس پچ اتنا ہونا چاہیے کہ اگر آپ لیسن دے رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، تو آپ کے جو فرسٹ بینچ پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اتنی ہی آواز آئے، اور جو لاسٹ بینچر ہیں ان بچوں کو بھی اتنی ہی آواز آنی چاہیے. یعنی آپ کی آواز، آپ کی وائس پچ اتنی ہونی چاہیے کہ پوری کلاس میں ہر بچہ آپ کو ایزیلی سن سکے. اگر آپ سلو وائس میں بات کریں گے، لو وائس میں بات کریں گے، کم آواز ہوگی آپ کی، تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کے لیکچر کو پراپرلی نہیں سن سکیں گے اور ان کو کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے. تو یہ کچھ ڈونٹس تھے جو ہم نے بینگ اے ٹیچر ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان کا، کہ ہم نے جس وقت کلاس میں جانا ہے تو ہم نے ان چیزوں کو سے اوائڈ کرنا ہے. کل انشاءاللہ ہم ریمارکس پر بات کریں گے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو کون سے ریمارکس دینے ہیں، کیسے ریمارکس دینے ہیں، اور ان کے کیا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. تھینک یو.